فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، صرف ایک لفظ ہے جسے دہرانا ہے، اور وہ لفظ ہے استغفار۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا دل اللہ پر پختہ بھروسہ رکھے گا، اور آپ اس عمل پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے، تو آپ پر رزق کی بارش ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس عمل سے رزق کی بارش کیسے ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اصل راز آگے چل کر کھلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ، آج کل کے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رات دیر تک موبائل پر لگے رہتے ہیں اور صبح سورج نکلنے تک سوئے رہتے ہیں۔ اور یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں، بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی جو نوجوانوں سے تھوڑے سینئر ہیں، وہ بھی اسی غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ رزق فجر کے وقت لکھا جاتا ہے، وہی وقت جب یہ لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ یہی وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، برکت رک جاتی ہے، اور بندہ دن رات محنت کے باوجود خالی ہاتھ رہتا ہے۔ جو وقت اللہ نے رزق کی کشادگی کے لیے رکھا ہے، وہی وقت ہم نیند میں جائے کر دیتے ہیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برسات بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغت بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر۔ یہ الفاظ محض ایک نصیحت نہیں، بلکہ یہ ایک اصول ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ جو گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے گا، جو بار بار استغفار کرے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ سوچیں، ہماری زندگی میں تنگی، قرض، کاروبار میں نقصان، نوکری میں رکاوٹ، یہ سب کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں، غفلت اور فجر کی نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہم دنیاوی اسباب پر تو زور لگاتے ہیں، مگر وہ ایک عمل بھول جاتے ہیں جو رزق کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ وقت ہے جب دل ابھی پرسکون ہوتا ہے، شیطان کا اثر کم ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں اگر ہم پختہ یقین کے ساتھ زبان سے استغفار کرنے لگیں تو یہ عمل دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، اور اللہ کی قسم، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے رزق کے دروازے کھلنا شروع۔ استغفار کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگنا نہیں، بلکہ یہ دل سے شرمندگی کا اظہار ہے، یہ اقرار ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کمزور اور گناہ گار ہیں، اور یہ پختہ یقین ہے کہ وہ رب جو غفار ہے، جو بار بار معاف کرنے والا ہے، ہماری تنگیوں کو دور کر دے۔ لیکن یہ عمل کیسے کریں، کتنی بار کریں، اس کا مکمل طریقہ اور اصل راز آگے آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے یہ ویڈیو دیکھنا جاری رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کیوں پھر بھی رزق کی تنگی میں رہتے ہیں؟ کیا صرف جاگنا اور نماز پڑھنا کافی ہے؟ جواب ہے نہیں، نماز پڑھنا فرض ادا کرنا، مگر رزق کے دروازے کھولنے کے لیے اس کے بعد ایک اضافی عمل درکار ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر سیدھا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، موبائل اٹھا لیتے ہیں، یا دن کی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں، اور وہی چند قیمتی منٹ ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ نے خاص طور پر قبولیت اور کشادگی کے لیے رکھے ہیں۔ سوچے، جو شخص رات دیر تک سو نہیں پاتا، صبح مشکل سے اٹھتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی یہ محنت بہت قیمتی ہے۔ لیکن اگر وہی شخص نماز کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو وہ اس محنت کا آدھا فائدہ ہی اٹھا پاتا ہے۔ اصل برکت تو اس وقت میں چھپی ہے جو نماز کے سلام کے فوراً بعد آتا ہے، جب دل ابھی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، جسم ابھی سکون میں ہوتا ہے، اور شیطان کا اثر سب سے کم ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے علماء نے قبولیت کا خاص وقت کہا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، بہت سے لوگ رزق کے لیے صرف دنیاوی تدبیریں کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، دن رات کام میں لگے رہتے ہیں، مگر روحانی تدبیر کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ رزق کا اصل مالک اللہ ہے، اور جب تک ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق درست نہ کریں، محض دنیاوی محنت
رکاوٹوں سے نہیں نکال سکتے۔ فجر کے بعد کا یہ وقت دراصل وہ موقع ہے جہاں دنیاوی تدبیر اور روحانی تدبیر ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اور یہی مجموعہ رزق کے دروازے کھولنے کا اصل سبب بنتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو شخص یہ سمجھ لے کہ اٹھنا صرف نصف کام ہے اور اس کے بعد کا عمل اصل راج ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، فوراً دنیا کی طرف نہ لپکتے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں برکت اور کشادگی نظر آتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل ہم سے کم تھے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر پڑھ لینا کافی ہے تو یہ سوچ بدل لیں۔ اصل کام نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ عمل جو زبان سے نکلنے والا ایک ہی لفظ ہے آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ یہی لفظ ہے استغفار۔ نماز کے سلام کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے، آنکھیں بند کر لیں یا نیچے نظر رکھیں، اور دل میں یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں اور اس سے رزق کی کشادگی مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد زبان سے کہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ 100 مرتبہ دہرائیں۔ 100 کی گنتی رکھنے کے لیے آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کا استعمال کر سکتے ہیں، یا تسبیح کے دانے استعمال کر سکتے ہیں، یا موبائل میں کاؤنٹر لگا سکتے ہیں۔ گنتی کا رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ عمل کی پابندی اور نیت کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ صرف زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہر بار جب آپ استغفر اللہ کہیں، دل میں اپنے کسی نہ کسی گناہ کو یاد کریں، شرمندگی محسوس کریں اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں۔ محض زبان کی حرکت اور دل کی غفلت یہ استغفار کا حق ادا نہیں کرتی۔ اور جو شخص اٹھ کر فجر پڑھنے کی محنت کرتا ہے، پھر یہ 100 الفاظ بھی دل سے کہتا ہے، وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے جو ابھی تک اپنے بستر میں ہی پڑے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں نہ ادا کر سکے، مثلاً خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے؟ جواب ہے بالکل۔ یہ عمل مرد و عورت، جوان و بوڑھا، سب کے لیے یکساں ہے۔ اہم بات وقت کی پابندی، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد، چاہے وہ نماز مسجد میں ہو یا گھر۔ اور اگر کسی دن نیند کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو شرمندہ ہو، نماز پڑھ کر فوراً استغفار شروع کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر کوشش یہی ہو کہ روزانہ وقت پر اٹھیں، کیونکہ برکت اسی پابندی میں چھپی ہے۔ ایک بار جان لینے کے بعد آپ کو خود حیرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی بات آپ نے اتنے سالوں سے کیوں نظر انداز کی۔ اب سمجھتے ہیں کہ استغفار اور رزق کے کھلنے کا اصل تعلق کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ رزق کی تنگی زیادہ تر گناہوں اور غفلت کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشان پڑ جاتا ہے، اور یہ نشان اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ جب یہ پردہ موٹا ہوتا جاتا ہے تو رزق، برکت اور آسانیاں رکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ استغفار دراصل اسی پردے کو ہٹانے کا ذریعہ۔ جتنی بار آپ استغفر اللہ کہتے ہیں وہ پردہ چھنٹتا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا راستہ صاف ہونا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی نکال دیتا ہے، ہر غم سے کشادگی عطا کرتا ہے، اور اسے ایسے رزق سے نوازتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہی وہ وعدہ ہے جو آج بھی 1400 سال بعد اتنا ہی سچ ہے جتنا اس دن تھا جب یہ الفاظ کہے گئے۔ رزق کا معاملہ صرف محنت اور اسباب کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دل کی حالت، گناہوں سے پاکیزگی اور اللہ سے تعلق کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رزق کھلنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا اچانک ایک راستہ نکل آتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دل میں غیر متوقع کے سکون آ جاتا ہے۔ پیسوں کی کمی ہونے کے باوجود پریشانی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ دل کو یقین اور کنات سے بھر دیتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کہیں سے ایسی مدد آ جاتی ہے جس کی امید بھی نہیں تھی، کوئی رشتہ دار، کوئی موقع، کوئی نیا راستہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا۔
चौथी निशानी ये है कि खर्च करने के बावजूद पैसा कम नहीं होता बल्कि बरकत के साथ बढ़ता महसूस होता है। ये सब अल्लाह के खोले हुए रिज़्क़ के दरवाजों की अलामात हैं, और जो शख्स बाकायदगी से ये अमल करता है वो खुद अपनी जिंदगी में ये तब्दीलियां महसूस करने लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि कितने दिन में असर नजर आना शुरू होता है। सच्ची बात यह है कि इसकी कोई मुकर्रर मुद्दत नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की हिकमत पर मुनहसिर है, न कि हमारी जल्दबाजी पर। कुछ लोगों को चंद दिनों में ही कुशादगी नजर आने लगती है और कुछ को हफ्तों या महीनों का वक्त लगता है, मगर जो शख्स मुस्तकिल मिजाजी से पुख्ता यकीन के साथ ये अमल जारी रखता है, अल्लाह की कसम वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। असल इम्तिहान यही है कि क्या आप चंद दिन कोशिश करके छोड़ देंगे या उसे अपनी जिंदगी का मुस्तकिल मामूल बनाएंगे। जो लोग सब्र के साथ इस पर जमे रहते हैं वही लोग हैं जिनकी जिंदगी में अल्लाह हैरत अंगेज तब्दीलियां लाता है। यहाँ एक बात और समझ, बाज लोग चंद दिन इस्तिग़फ़ार करते हैं, नतीजा फौरन न देखकर मायूस हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं। जो दिल सब्र के साथ जमा रहता है वही दिल आखिर में रिज़्क़ की कुशादगी देखता है। इसीलिए ये समझ ले कि इस्तिग़फ़ार महज एक वक्ती अमल नहीं, बल्कि ये एक जिंदगी भर का रिश्ता है जो आप अपने रब से जोड़ रहे हैं। जितना ये रिश्ता मजबूत होगा उतनी ही रिज़्क़ की राहें खुलती जाएंगी, और जितनी गफलत बढ़ेगी उतनी ही तंगी लौट आएगी। इसीलिए फजर के बाद का ये चंद मिनट का अमल दरअसल आपकी पूरी जिंदगी की सिमत बदल सकता। बहुत से लोग ये अमल शुरू तो करते हैं मगर चंद दिन बाद रुकावटें आने लगती। सबसे पहली रुकावट यह है कि आंख ही नहीं खुलती। उसका हल यह है कि रात सोने से पहले वुजू करके सोएं, अलार्म कुछ फासले पर रखें ताकि उठकर बंद करना पड़े, और सोते वक्त दिल में नियत करें कि अल्लाह के लिए उठना है। जो शख्स नियत के साथ सोता है अल्लाह अक्सर खुद उसे वक्त पर बेदार कर देता है। दूसरी रुकावट यह है कि नमाज तो पढ़ लेते हैं मगर इस्तिग़फ़ार भूल जाते हैं, जल्दी में काम पर निकल जाते हैं। उसका हल ये है कि तस्बीह या मोबाइल काउंटर जाए नमाज के पास ही रख दें ताकि नजर पड़ते ही याद आ जाए। छोटी सी याद दहानी बड़ी गफलत से बचा लेती। तीसरी रुकावट सब्र की कमी है। कुछ दिन पढ़कर जब फौरी नतीजा ना आए तो दिल मायूस होने लगता है। याद रखें, बीज बोने के बाद फसल उसी रात नहीं आती, वक्त लगता है। एक भाई ने ये अमल मुस्तकिल 3 हफ्ते किया। कारोबार में सख्त मंदी थी, कर्ज बढ़ रहा था। तीसरे हफ्ते के आखिर में एक पुराना गाहक वापस आया और ऐसा ऑर्डर दिया जिसने सारा कर्ज चुका दिया। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि वही उसूल था जो अल्लाह ने खुद बताया, सब्र के साथ इस्तिग़फ़ार जारी